کلمے کا مطالبہ ایک ایک فرد سے، ایک ایک عورت سے، ایک ایک عالم سے، ایک ایک ان پڑھ سے۔ قیل ما اخلاصها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا، میلسی والے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کلمے کا مطالبہ ہے ایک فرد سے، ایک انسان سے کہ اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، چھوڑ دے۔ سود حرام ہے، چھوڑ دے۔ زنا حرام ہے، چھوڑ دے۔ ظلم حرام ہے، چھوڑ دے۔ فریب حرام ہے، چھوڑ دے۔ جوا حرام ہے، چھوڑ دے۔ موسیقی حرام ہے، چھوڑ دے۔ ناپ تول کی کمی حرام ہے، چھوڑ دے۔ دھوکہ دینا حرام ہے، چھوڑ دے۔ گانا سننا حرام ہے، چھوڑ دے۔ ناچ گانا دیکھنا حرام ہے، چھوڑ دے۔ کھوٹ ملاوٹ سے سودا بیچنا حرام ہے، چھوڑ دے۔ جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچنا حرام ہے، چھوڑ دے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، چھوڑ دے۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی حرام ہے، چھوڑ دے۔ بیوی سے بدتمیزی حرام ہے، چھوڑ دے۔ سگے بھائیوں سے بہنوں سے قطع تعلقی حرام ہے، چھوڑ دے۔ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، بچ اس سے۔ روزے کا چھوڑنا حرام ہے، بچ اس سے۔ زکوٰۃ کا نہ دینا حرام ہے، بچ اس سے۔ حج کا چھوڑنا حرام ہے، کر اسے۔ جتنے میرے رب نے حرام بتائے ہیں، اجتماعی، انفرادی، کلمہ مجھے روک دے۔ جھوٹ سے بچے، سود سے بچے، شراب سے بچے، جوئے سے بچے، گانے سے بچے، ظلم سے بچے، ستم سے بچے، غیبت سے بچے، فراڈ سے بچے، فریب سے بچے، ہیرا پھیری سے بچے۔ عورت کے لیے پردہ، بے پردگی حرام ہے، وہ چھوڑ دے۔ وہ پردے میں آئے، وہ پردے میں آئے، وہ پردے میں آئے۔ دکاندار کو صحیح تولنا فرض ہے، غلط تولنا حرام ہے، وہ ناپ تول کی کمی سے بچے۔ یہ کپڑے والے یہ میٹر کی بجائے گز رکھتے ہیں اور گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ ہر ناپ میں 3 انچ بچاتے ہیں، چند پیسے بچا لیتے ہیں، چند ہزار بچا لیتے ہیں، لیکن ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے، ایک دکاندار اپنی دکان میں ترازو کو توڑ رہا، صبح صبح ترازو کو توڑ رہا، تو پڑوسی دکاندار نے پوچھا تم یہ ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا۔ قرطبہ میں 800 سال 700 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، قرطبہ کی۔ میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ تو ہم کہتے تجھ سے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو وہ کہتا میری دکان کا جو ترازو ہے، اس کا جو کانٹا ہوتا ہے جو ایسے ایسے ہلتا ہے، کا وہ کانٹا میرے حلق میں چھپا ہوا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اس نے ڈنڈی مار کے کتنا بچایا ہوگا؟ یہ جو کاٹن فیکٹریوں والے ہیں، انہوں نے تولنے والے ایسے فراڈیے رکھے ہوتے ہیں جو ہر ٹرالی سے 3-4 من 5 من اڑا دیتے ہیں، اور ان کو اچھی خاصی اس پہ تنخواہ ملتی ہے کہ ہر ٹرالی سے یہ شوگر ملوں والے، یہ کاٹن فیکٹریوں والے، انہوں نے تولنے والے ایسے فراڈیے رکھے ہوتے ہیں کہ جو ہر ٹرالی میں سے 3-4 من 5 من اڑا دیتے ہیں، اور ہر ٹرالی میں سے منوں کے حساب سے اڑاتے ہیں۔ اس کا آخر میں ان کو چند لاکھ نفع ملتا ہے، اور مرتے ہوئے کلمہ نہ پڑھا گیا تو کیا کمایا؟ اور حرام کا پیسہ کبھی انسان کو ہرا نہیں کرتا، حرام سے کبھی بہار نہیں آتی۔ www.darsequran.com